تم بیٹھے رہو، اطمینان سے جاؤ۔ جس لشکر اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، میں اس کو روک نہیں سکتا۔ میں نے چند نصیحتیں تمہیں کی اور نصیحتیں کرتے کرتے میں پیدل اس لیے چلا آیا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ کو کہ انی لا احببت خطایا فی سبیل اللہ، میں تمہارے ساتھ پیدل اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے قدموں کے نشان، میرے پیروں کی یہ چاٹیں اللہ کے راہ میں لکھی جائیں، میرے یہ قدم ایک ایک قدم اللہ کے راہ میں لکھا جائے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ یہ میرے نیکیوں میں یہ اضافے کا سبب بنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے نیکیوں کو شمار کیا جاتا تھا، اس طریقے سے نیکیوں کو شمار کیا جاتا تھا۔ ایک مشہور مورخ گزرے ہیں خطیب بغدادی، تاریخ خطیب کے اندر انہوں نے عبداللہ ابن ادریس کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن ادریس کے جب انتقال کا وقت آیا، مشہور محدث عبداللہ ابن ادریس جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی صاحبزادی ان کو دیکھنے کے لیے آئی اور اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر وہ رونے لگی۔ تسلی کیوں رو رہی؟ کہا آپ کی طبیعت، فرمایا میرے موت کی وجہ سے کہ مرنے کا وقت قریب ہے، یہ تو سب کو جانا ہے۔ فرد محبت کے آنسو ہیں جو رک نہیں رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ادریس نے کہا میری بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف جا رہا ہے۔ بیٹی اس بات کی کیا توقع ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، کسی کو پتا نہیں کہ ہمارا اخروی انجام کیا ہوگا۔ فرمایا میری بیٹی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس بات کا علم تو کسی کو نہیں ہے، لیکن ایک امید تو لگائی جا سکتی ہے، ایک توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ فرمایا ایسی کون سی نیکی ہے میرے ابو آپ کی جس کی وجہ سے آپ توقع لگا رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن ادریس نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ فرمایا میری بیٹی تم گھر کے جس حصے میں جہاں رو رہی ہو، آنسو بہا رہی ہو، اسی گھر کے اندر تمہارے باپ نے اپنی پوری زندگی میں اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، 4000 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا ہے، 4000 مرتبہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ خطیب بغدادی کے اندر یہ واقعہ آج بھی درج ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون جنتی کون جہنمی کون بخشا جائے گا یا نہیں، لیکن ان کو اپنی نیکیوں پر امیدیں کیسی وابستہ تھی اور کیا وہ سوچا کرتے تھے اور حساب رکھا کرتے تھے اپنی نیکیوں کا کہ میری بیٹی جہاں جس گھر میں رو رہی ہو، جہاں آنسو تمہارے گر رہے ہیں، اسی گھر میں نے اب تک 4000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، 4000 مرتبہ قرآن۔ میرے بھائیوں، تاریخ خطیب بغدادی کے اندر ایک جگہ 18000 بھی آیا، لیکن اس پر علامہ احسان الہی ظہیر نے تھوڑا سا اس پر جو ہے شک کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ 18000 قرآن تو سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک دن میں ایک بھی قرآن اگر ختم کرتا ہے تو بھی اس کو 33 سال میں اس نے 4000 قرآن پڑھ لیے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر 7 سال رہی ہو سکتا ہے 70 سال رہی ہو، پڑھ لیا ہو۔ 5 دن میں اگر ایک قرآن بھی اگر وہ مکمل کر لیتے ہوں گے تو اس حساب سے 20 33 کی جگہ پر 40 سال 42 سال 43 سال میں انہوں نے قرآن ہو سکتا ہے پڑھ لیا ہو، لیکن یہ یقین میں لایا جا سکتا ہے 18000 والی بات نہیں۔ پورے واقعے کو بتانے کا میں مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنے عملوں کا حساب کیا کرتے تھے، اس طریقے سے۔ اور حالات یہ تھے، آج ہم دیکھ لیں نماز، روزے، ان تمام عبادتوں کا حال، تو ہم انڈیا اور آسٹریلیا کے ورلڈ کپ کی وجہ سے ہم نماز عشاء چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، ترک کر دیں گے۔ یہ احساس تھا۔ آج ہماری نمازیں جو چھوٹ رہی ہیں، میری بہنیں بھی سنیں، میری مائیں بھی سنیں، بخاری شریف کا یہ واقعہ غور کرو۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ تستر، جس سے ہمیں قلعہ کو فتح کرنا تھا۔
فتح کرنا تھا، قلعے کو حاصل کرنا تھا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں گے اس قلعے تک ہم لوگ پہنچ بھی گئے، لیکن فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی اٹھتی ہوئی رگ ہے یہ، غور کرو، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اشاروں میں باتیں کی، کیا ہونا چاہیے؟ اگر نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس قلعے کو حاصل کر لیں گے یہ کافر، اور اگر ہم تھوڑا سا اور محنت کر لیتے ہیں تو قلعے تک تو پہنچ ہی گئے، بس جھنڈا لہرانا باقی ہے۔ اشارہ ہوا، چلو ٹھیک ہے، بس قلعہ حاصل کر لو۔ قلعہ تستر کو حاصل کرنے کے لیے جنگ شروع ہوئی، اور تابڑ توڑ جنگ میں فوراً یہ لوگ کودے اور قلعے پر جھنڈا لہرا دیا۔ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہر گیا، اسلام لہر گیا، لیکن سورج نکل چکا تھا۔ بخاری کے صفحات پر نظر ڈالیے، سورج نکل چکا تھا، نماز تو پڑھ لی۔ حضرت انس کہتے ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے نماز تو پڑھ لی، لیکن جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا اے اللہ کے رسول میں شرک نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اس دن کی تاریخ سے یہ میری پہلی رکعت کی پہلی نماز تھی جو میری اب چھوٹی تھی، وہ بھی قلعہ تستر کے لیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے یہ میری پہلی نماز تھی جو ایک اسلامی جنگ میں ہم شامل تھے اور اس جنگ سے چلتے وہ چھوٹ گئی۔ فرماتے ہیں پھر آگے اس ایک نماز کے چھوٹ جانے کا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری دنیا چھین لی جاتی، پوری کی پوری دنیا و مافیا چھین لی جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ایک وقت کی نماز کے چھوٹنے پر ہو رہا ہے۔ حضرت انس کے اس بیان کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک وقت کی نماز جو ہماری چھوٹ گئی، ہمیں اس کا افسوس اتنا ہے کہ مجھ سے دنیا و مافیہ چھین لی جاتی تو ہمیں اتنا افسوس اور اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ اس معاشرے میں رہنے والوں غور کرو، آج ہم اپنی فجر کی نماز میں اپنے مسجدوں کا حال دیکھیں، عشاء میں اپنے مسجدوں کا حال دیکھیں، معاشرے کے اندر کیا کیا اصلاح کی جائے۔ ابھی تو میں اس طرف آ ہی نہیں رہا ہوں اور نہ میں پہنچ پاؤں گا۔ جوا، شراب، غیبت، چغلی، حسد، بغض اور بغض اور حسد، سب سے زیادہ کن لوگوں میں ابھی تو ان تمام چیزوں کی طرف بے پردگی، عیاری، شادی اور بیاہ کے اندر جہیز اور جہیز کی ڈیمانڈ اور پھر اس ڈیمانڈ پر لڑکے والوں کا کرنا کہ میرا بیٹا تو پی ایچ ڈی ہے، لڑکی والوں کو ہمارے یہاں آنا، ادھر لڑکی والوں کا کرنا کہ نہیں ہماری بیٹی تو ایم بی بی ایس کی ہے، لڑکے والے ہمارے گھر۔ یہ تمام وہ برائیاں ہیں جن پر روشنی ڈالنی ضروری ہے میرے بھائیوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، 2:45 بجے تک کا ٹائم ہے اور اس کے بعد میں پھر عصر کی اذان ہے اور نماز بھی ہے، اور پھر آپ کو اس عظیم خطیب کو بھی سننا ہے جس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور آئے ہیں۔ معراج ربانی صاحب کو بس ایک طرف اور لے جانا چاہتا ہوں، آپ نبی اکرم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریے، آپ طائف کی سرزمین دیکھیے، مارا پیٹا، لیکن کبھی آپ نے اپنی زبان سے بد دعا نہیں دی۔ فرشتوں نے کہا کہو تو ہم ان لوگوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں، آپ نے کہا نہیں، آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل ہونے والی نسلیں ہم پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے منع کر دیا۔ پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں نبی اکرم نے کبھی کسی پر بد دعا نہیں دی۔ پوری زندگی اٹھاؤ، کافروں کو بد دعا دینے کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کافروں کے لیے بد دعا کیجئے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وَعِسْتُ رَحْمَتًا، میں رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں اور میری رحمت کا تقاضا نہیں کہ میں بد دعا دوں، میں لعن طعن کروں کہیں، لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں آپ نے بد دعا کی اور ایسی بد دعا کی کہ اس بد دعائیہ جملوں کو سن کر روح کانپتی ہے، اور وہ بد دعائیہ جملہ ہے غزوہ احزاب کے وقت۔ بخاری پڑھیے، غزوہ احزاب کے وقت جب جنگ
زوروں پر تھی اور اس زوروں کی جنگ میں اللہ کے رسول مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے اور آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ ہمیں نہیں معلوم وہ لوگ کہاں سے یہ سب واقعات لاتے ہیں کہ فلاں آدمی، فلاں صحابی یا فلاں شخص نماز عصر کی چھوٹ گئی تو سورج ڈوبنے والا تھا، اس نے اشارہ کیا اور سورج پیچھے چلا گیا۔ یہ ہم کو نہیں معلوم وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے سورج پیچھے چلا جاتا ہو اور کبھی آگے آ جاتا ہو۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کے لیے سورج پیچھے نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کافروں کی وجہ سے، ان عیسائیوں کی وجہ سے جب عصر کی نماز فوت ہو گئی، جو بعد میں آپ نے پڑھی، پڑھنے کے بعد اس نماز کے چھوٹ جانے پر اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے چھڑوائی، آپ نے جو بددعا دی وہ بددعائیہ جملے سنیے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق وہ بددعائیہ جملے تھے، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا الَّذِينَ حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے نماز چھڑوائی گئی۔ اللہ کے رسول ان کو بددعا دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اور اتنا ہی نہیں کہا، اے اللہ اگر یہ مرنے کے بعد قبر میں بھی دفن کیے جائیں تو ان کی قبروں میں بھی آگ بھر دے۔ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اے اللہ ان کے گھروں میں بھی آگ بھر دے، ان کے قبروں میں بھی آگ بھر دے۔ الَّذِينَ حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، ان لوگوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی، میں مشغول ہو گیا۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیے، ایک وقت کی نماز جب وجہ یہ لوگ بنے تو ان کے لیے بددعا۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں کی۔ مسجد میں جو ایک بدوی آیا اور پیشاب کر رہا ہے، آپ نے اس کو بھی صحابہ کرام کو منع کیا کہ مت مارنا، نہیں اس کو کر رہے ہو، اس طرح پر رحمت ہو۔ وہ بددعا کس کے لیے کر رہا ہے؟ نماز چھڑوانے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ نماز ہمارے معاشرے کا بہت ہی زیادہ اہم حصہ ہے۔ نماز نہیں تو اسلام نہیں۔ من حدم الدین حدم الاسلام، جس نے من حدم الصلاۃ حدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ ہمارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ اور عصر کی نماز کے بعد پھر دوسرا شروع ہوگا، دوسری نشست جس میں سید معراج ربانی صاحب آپ سے خطاب کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ مجھے چونکہ نکلنا ہے، والد صاحب کو میں کل لے آیا ہوں کعبہ سے، ان کا 2-4 مجھے چیک اپ کرانا ہے، اور ڈاکٹر ایوب صاحب چونکہ منگل ہی کو آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آج ہی دیکھ پاؤں گا، اس لیے مجھے ابھی لے کے ان کو وہاں جانا ہے۔ پھر لوٹ کر اگر موقع ملا تو مغرب کے بعد یہ 7 بجے کے آس پاس پھر میں یہاں حاضر ہو جاؤں گا، اگر میں ٹائم سے پہلے فری ہو گیا تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور لوگوں کے ساتھ جو دعا کرتے ہیں آپ ہمارے والد کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ٹھنڈ کا تو پتہ نہیں